اللہ تعالیٰ جنت میں مومنوں کو بے حساب نعمتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حساب نہیں ہوتا بلکہ بے حساب عطا کیا جاتا ہے۔ مومن بندہ کبھی بھی دنیا کے نفع کو آخرت کے نفع کے مقابلے میں قبول نہیں کرتا۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جیسے ہی بندے کو کوئی تکلیف پہنچے اسی وقت زبان بند کر لے اور کوئی بھی شکوے شکایت کی بات زبان پر نہ لائے۔ قیامت تک قرآن مجید کا علم جس کے حصے میں آئے وہ یہ یقین کر لے کہ رب تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا ہے۔ آج خلافت کو لانے کے لیے سب سے پہلے لفظ خلافت اور نظریہ خلافت کو زندہ کرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کے اندر 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے: حلال، جلال اور جمال۔ جو آج کفر کو اپنا خیر خواہ سمجھ کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ اسلام کے دامن میں ہی عافیت ہے۔ دین ہمیشہ دین والوں سے سیکھیں، اداکاروں اور فنکاروں سے نہیں۔ ہر لمحہ اپنی ذات پر غور و فکر کیا کریں۔ رب نے آپ کو جسمانی تکلیف سے محفوظ رکھا ہے تو شکر کریں، دل و دماغ پر سکون ہے تو شکر کریں، عبادات کی توفیق ملی ہے تو شکر کریں، زندگی کے لمحات جی رہے ہیں تو شکر کریں۔ جب سکون میسر ہے تو اس رب کو نہ بھولیں جس نے آپ میں سکون اتارا ہے۔ شکر کیجئے نماز کے سجدے میں۔ گھڑی کی طرف مت دیکھو بلکہ وہ کرو جو گھڑی کی سوئیاں کرتی ہے۔ خاموشی سے اپنی دھن میں بس چلتے رہو۔ کم ظرف لوگوں کی نشانی ہے کہ جب ان کے پاس اوقات سے زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ خود کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتے ہیں، اور اصل غریبی کم ظرفی ہے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک لفظ اسے مار دیتا ہے۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ کچھ لوگ بھروسے کے لیے روتے ہیں اور کچھ لوگ بھروسہ کر کے روتے ہیں۔ وہ انسان آپ کی کبھی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہر وقت میسر رہیں۔ قیامت کے دن زبان پر مہر لگا کر انگلیوں کو جب بولنے کا موقع ملے گا تو بہت سارے لوگ خلائق کے سامنے عزت و وقار گنوا بیٹھیں گے۔ لہذا اس مختصر سی زندگی میں جتنا ممکن ہو محتاط رہنے کی کوشش کریں۔